اور وہ ہے یہ وہ کریٹیکل آیت جس کی وجہ سے بڑی خطرناک حد تک مسکنسیپشن بعض لوگوں میں پھیل گئی کہ نبی جو وہی امت تک پہنچاتا ہے اس میں بھی بعض اوقات شیطان کوئی چیز ملا دیتا ہے. اس کے لیے انہوں نے من گھڑت روایتوں کا بھی سہارا لیا. اور قرآن پاک کی یہ آیت قرآن پاک کی مشکل ترین آیت ہے تشریح کے اعتبار سے، سورۃ الحج کی 52 نمبر آیت. اس کو انہوں نے تختہ مشق بنایا یہ اپنا عقیدہ پروپیگیٹ کرنے کے لیے، لیکن یہ آیت کا کانٹیکسٹ اور اس کی تفسیر سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 31 سے لے کر 33 تک معاملے کو بالکل کھول دے گی. اس پہ مجھے بڑی محنت کرنی پڑی کہ مجھے قرآن پاک سے کوئی کراس ریفرنس ملے، تو الحمدللہ بڑی محنت کے بعد یہ مجھے کراس ریفرنس سورۃ الفرقان کی 3 آیات مل گئیں، 31، 32 اور 33. بہرحال یہ آیت سورۃ الحج کی آیت نمبر 52 آپ کے ریفرنس پہ ریفرنس نمبر 6. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ سے پہلے جتنے بھی ہم نے نبی اور رسول بھیجے ہیں ان کے ساتھ یہ پرٹیکولر معاملہ ہوا، الا یہ ہوا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیتہ، کہ جب کبھی نبی نے کوئی تمنا کی تو شیطان نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈال دیا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی نبی اور رسول اس معاملے میں محفوظ رہا ہو. ہمیشہ ایسا ہوا ہے کہ جب نبی نے کوئی تمنا کی تو شیطان نے اس کی تمنا میں اپنا حصہ ڈال دیا. فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو تو نسخ کر دیا، ختم کر دیا جو شیطان نے القاء کرنے کی کوشش کی. ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کو محکم اور مضبوط کر دیا. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے. بعض لوگ اس بات کو نبی کی طرف لے گئے کہ نبی پر شیطان کو القاء کر دیتا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، پھر اللہ تعالیٰ اس کا القاء ختم کر کے تو آیات کو محکم کرتا ہے. جو نبی پر وحی آتی ہے اس وحی کے دوران شیطان بھی کوئی وحی انجیکٹ کر دیتا ہے. یہ تو بھائی بالکل غلط ہے، یہ تو قرآن کے پورے فلسفے کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن تو کہتا ہے کہ ہم نبی کی حفاظت کرتے ہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، سورۃ الجن کی آخری آیت ہے کہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع کرے مگر اپنے پسندیدہ رسولوں میں سے بھی، اور ان کی حفاظت پہ بھی فرشتے مامور کر دیتا ہے. اور یہ مضمون قرآن میں کئی جگہ ہے. اصل اس میں مخاطب ہیں عوام الناس. اب اس آیت کو سمجھیے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی رسول اور نبی آیا ہو مگر یہ کہ یہ معاملہ ہوگا کہ جب کبھی اس نے تمنا کی کہ وہ دعوت حق جو اللہ نے اس کو دی ہے وہ عوام الناس تک پہنچائے تو شیطان بھی اس کے اندر اپنی عمل دخل کر دیتا ہے. مراد یہ کہ جب وہ لوگوں کو حق بات پہنچاتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں وہ وسوسے ڈال کر نبی کے خلاف کر دیتا ہے عوام کو. پھر اللہ تعالیٰ اس معاملے کو دور کرتا ہے. وہ کیسے کرتا ہے؟ اعتراضات کر کے. یار یہ کیا قرآن میں آیت نازل ہوئی، یہ کیا مکھی اور مچھر کی مثال؟ تو اللہ تعالیٰ فرمایا اللہ نے کوئی علم نہیں جھاڑنا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مثال کے ذریعے لوگوں کو بات سمجھانا چاہتا ہے. اگر کسی کو مکھی اور مچھر کی مثال سے سمجھ آتی ہے تو اس طرح سمجھ آ جائے. تو اللہ تعالیٰ پھر اپنی آیات کو محکم کرتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کو محکم کیسے کرتا ہے؟ اور آیات نازل فرما کے ان اعتراضات کا جواب دے کے. اسی لیے تو بھائیو یہ اتنی موٹی کتاب ہے، ورنہ ایک صفحے کی کتاب ہوتی ہے. یہ اتنی بڑی کتاب اسی لیے ہے کہ وسوسے بہت زیادہ ہیں. 23 سال تک نازل ہوتی رہی. تو ان وسوسوں کو سیٹل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب یہ عوام الناس کے اندر کوئی ایسا معاملہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو محکم کر دیتا ہے. اور یہ تفسیر میں نے اپنی طرف سے نہیں کی، اس کی سپورٹ میں یہ آیات مجھے ملی الحمدللہ بڑی محنت کے بعد. سورۃ الفرقان آیت نمبر 31 سے 33 ریفرنس نمبر 7. یہ باقی آیات سورہ حج کی بعد میں مکمل کریں گے، یہاں کراس ریفرنس کے طور پر اس چیز کو لے لیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، اور ہم نے اسی طریقے سے ہر نبی کے دشمن بنا دیے مجرموں میں سے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ کشمکش کرتا ہے، یہ دشمن بھی اللہ تعالیٰ نے شیطان بھی پیدا کیا، اور یہ سارے معاملات یہ جو حالات ہوئے آزمائش کے لیے. وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اور تیرا رب کافی ہے ہدایت دینے کو اور مدد کرنے کو. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً،
اور کافر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ قرآن ایک اکٹھی کتاب کی صورت میں کیوں نہیں نازل ہوا؟ قرآن میں خود لکھا ہوا ہے کہ تورات اور انجیل جو ہیں وہ اکٹھے نازل ہوئے ہیں، تورات موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی اکٹھی تختیوں کی شکل میں، یہ قرآن کیوں 23 سال سے نازل ہو رہا ہے؟ مکی دور میں 13 سال سے اکٹھی ایک کتاب سلیبس کے طور پہ پکڑا دی جاتی ہے۔ اب یہ کافروں کا اعتراض تھا، تو اب دیکھو اعتراض کرنے میں تو کوئی بھی اعتراض کر سکتا ہے، یعنی اگر اکٹھی ہو جاتی پھر تسی مان لینا جی۔ عیسیٰ علیہ السلام پہ 12 بندے ایمان لے کے آئے، موسیٰ علیہ السلام پہ بھی ایمان لانے والے تو 6 لاکھ کے قریب تھے، جب قتال کی باری آئی تو 2 بندے ساتھ رہ گئے، باقی سارے ادھر ادھر ہو گئے۔ تو یہ اعتراضات، دل بےمان تے اجٹاں ٹیر، جنہوں سے پنجابی کہنا ہے کہ دل میں بےمانی ہو تو پھر جھوٹے دلائل تو بہت گھڑے جا سکتے ہیں۔ تو یہ کافر اعتراض کرتے ہیں یہ کتاب اکٹھی کیوں نہیں نازل ہوئی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کذالک، یہ اس لیے ہے، لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا، یہ اس لیے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو اس کے ذریعے مضبوط کریں اور ٹھہر ٹھہر کر کے آپ پر یہ کتاب پڑھیں۔ مراد یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گائیڈ لائنز ہیں، مسلسل 23 سال سے آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈائریکٹ رشتہ برقرار، اور آپ کو آہستہ آہستہ اس کے ذریعے مضبوط کیا جا رہا ہے۔ پہلے گائیڈ لائنز آتی ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، نئی آزمائشیں آتی ہیں، پھر اللہ کی طرف سے گائیڈ لائنز آہستہ آہستہ ایوالو ہوتے ہوئے صحابہ اکرام کی ایک جانثار جماعت آپ کے پاس تیار ہو گئی ہے، اس لیے کہ آپ کے دل کو مضبوط کرتے ہیں ہم اس کے ذریعے، جو کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ حشر میں بھی فرمایا کہ اگر یہ کتاب نازل ہوتی پہاڑوں پر تو ریزہ ریزہ ہو جاتے پہاڑ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل پہ آہستہ آہستہ اس کو نازل کیا گیا تاکہ آپ کے دل کو مضبوط کیا جائے اس کے ذریعے۔ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم دیکھو کوئی ایسا اعتراض نہیں یہ لے کر آئیں اور ہم اس کا کوئی نہ کوئی معقول جواب آپ کو تعلیم فرما دیتے ہیں۔ احسن تفسیرا، اب اس کو اوپر جوڑ لیں سورہ حج کی 52 نمبر آیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب کوئی شیطان کوئی کام ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ شیطان کی اس معاملے کو پیچھے کر کے اپنی آیات کو محکم کرتا ہے، مراد یہ اس کا جواب دے دیتا ہے۔ اسی طریقے سے سورۃ الانبیاء میں آیا کہ یہ کافر جن کو پوج رہے ہیں، جن پتھروں کو، اللہ تعالیٰ ان پتھروں کو بھی دوزخ میں ڈال دے گا، ان بتوں کو بھی دوزخ میں پھینکے گا۔ تو کافروں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، اچھا اس کا مطلب ہے جتنے جھوٹے معبود بنائے گئے ہیں وہ دوزخ میں جائیں گے، تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پھر دوزخ میں ڈالا جائے گا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی تو پوجتے تھے عیسائی۔ اب پتا تو کافروں کو بھی تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی عبادت تو خود نہیں کروائی، وہ تو الحمدللہ امام الموحدین تھے، یہ تو لوگوں نے ان کے لیے ڈیوینٹی کلیم کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی دیا سورہ زخرف کے اندر کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو عیسیٰ کی مثال انہوں نے آپ سے بیان کی، آپ ٹینشن نہ لیں، یہ حجت بازی کرنے کے لیے کی، حالانکہ ان کو بھی پتا ہے کہ ہمارے خاص بندے تھے اور وہ قیامت کی خبر ہے، یعنی نزول عیسیٰ جو ہے یہ قیامت کی خبر ہے۔ اسی پہ میں نے مسئلہ نمبر 12 حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام، اس میں اس آیت کو بھی ثبوت کے طور پر پیش کیا ہے۔ تو ہر چیز کا اللہ تعالیٰ معقول جواب الحمدللہ تعلیم فرما دیتا ہے۔ اب اس کی حکمت کیا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ نبی دعوت دے رہا ہے، شیطان اپنا کام ڈال رہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ آیت نازل کر رہا ہے؟ یہ اس کا ثبوت وہ سورہ حج کی 52 نمبر آیت کی اگلی آیات پڑھ لیجئے، 2 آیات 53 اور 54۔ یہ کس لیے ہے؟ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، یہ اس لیے ہے تاکہ ہم شیطان کی ان باتوں کو آزمائش کا ذریعہ بنا دیں ان لوگوں کے لیے جن کے دل کے اندر مرض ہو چکا ہے، جنہوں نے بات نہیں ماننی، والقاسیہ، اور ان کے دل سخت ہو چکے ہیں، قاسیۃ القلوبہم، ان کے دل سخت ہو چکے ہیں، یہ ان کے لیے آزمائش بن گئی ہے۔ اب اس بات کو اس سے بھی جوڑ لیجئے، جو یہ اکثر لوگ معاذ اللہ قرآن کی توہین کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں قرآن میں آیا یضل بہ کثیر ویہدی بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور ہدایت دیتا ہے۔ استغفر اللہ، یہ کانٹیکسٹ ہی نہیں ہے اس کا۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیات پیچھے سے شروع ہوتی ہیں کہ کافر اعتراض کرتے ہیں کہ مکھی اور مچھر کی مثال قرآن میں کیوں آئی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمارا مقصد تو علم جھاڑنا نہیں بلکہ بات سمجھانا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ الزامی جواب کے طور پر کہا تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تمہیں گمراہ کرے۔ کیوں گمراہ کرے؟ کہ تم اس مثال کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہے، اور ہدایت دے ان کو جو قرآن کو مان لیں۔ لہٰذا جو قرآن پڑھ کے قرآن کے اوپر عمل کر رہے ہیں نا، وہ ہے ہدایت والے، اور جو کہہ رہے قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے، بیسیکلی وہ ہے یضل بہ کثیرا، اور کہتے ہیں جی قرآن پڑھ کے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا قرآن پڑھ کے لوگ، یہ تو قرآن کا مقدمہ ہی ختم ہو جائے گا
یہ قرآن تو آیا ہدل للناس سورۃ البقرہ میں، وبینات من الہدی والفرقان، ہدایت کی روشن دلائل اور حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب۔ اگر ہم یہ کافروں کہیں یہ کتاب پڑھ کے آپ گمراہ بھی ہو سکتے ہیں اور صحیح بھی ہو، کہیں گے جی اپنے کول رکھو کتاب، استغفر اللہ، آؤٹ آف کنٹیکسٹ کوٹ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ٹانٹ کیا کہ کافروں جب اس کتاب کی تم واضح باتوں کو نہیں مانتے تو تمہاری گمراہی میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہم یہ اس لیے نازل کرتے ہیں کہ ایمان والوں کو اس سے اور ہدایت ملے اور تم لوگ اس کا انکار کر کے خود گمراہ ہو، انکار کر کے نہ کہ مان کے۔ اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ شیطان فتنہ کھڑے کر دے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں مرض ہے اور جن کے دل سخت ہو چکے ہیں۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور یہ جو ظالم ہیں یہ تو دشمنی میں بہت آگے جا چکے ہیں۔ حق بات نظر بھی آ رہی ہے نا، پھر بھی نہیں ماننی، اور یہ ہمیشہ سے ہیومن انسٹنکٹ ہے، آج تک ہے۔ اب کسی بھی سنی سے پوچھ لیں کہ جی اہل سنت کی سب سے معتبر کتاب کون سی ہے حدیث کی، کہے گا جی بخاری اور مسلم۔ اور اسے پوچھیں بھائی بخاری اور مسلم میں نماز کا جو طریقہ لکھا ہوا ہے آپ کو پتا ہے؟ تو 95% سنی اس طریقے پہ نماز ہی نہیں پڑھ رہے دنیا کے۔ ادھر آگے وہ کتاب بیک گراؤنڈ میں چلی جائے گی، ان کے لیے ازمائش بن جائے گی۔ پھر کبھی کچھ کہیں گے جی وہ فلانی 6 لاکھ حدیثاں یاد سنتے، اینیاں کٹا دیتی ہیں تو اینیاں ودا دیتی ہیں۔ 6 لاکھ حدیثیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہاں سے آئیں بھائی؟ وہ ترک تھے، آپ کی ٹوٹل حدیثیں 10,000 ہیں، وہ 6 لاکھ ترک ہیں۔ اس میں نے مسئلہ نمبر 36 ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ 87 منٹ کی گفتگو الحمدللہ اس حوالے سے کی ہے۔ تو مخالفت پہ کوئی بندہ اترا ہے تو کبھی بھی حق بات نہیں مانتا، چاہے آپ اس کو قرآن حدیث کھول کے بھی دکھا دیں۔ اور دوسری طرف کیا ہے؟ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، تاکہ جان لیں اہل علم، علم والے لوگ، جذبات والے لوگ نہیں، جو علم کے اوپر اپنے عقائد و نظریات کی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، کہ یہ کتاب حق ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ ان کو تو یقین ہو جائے گا، جن جن آیات پہ یہ اعتراضات کریں گے مومنین کو وہی آیات ایمان کے بڑھنے کا سبب بن رہی ہوں گی۔ الحمدللہ من ربک، تیرے رب کی طرف سے، فیؤمنوا بہ، اور وہ اس پر ایمان لائیں، فتخبت لہ قلوبہم، اور تاکہ ان کے دل جھک جائیں اس کتاب کی طرف، وان اللہ لہادی الذین آمنوا، بے شک اللہ تعالی ہدایت دینے والا ہے ایمان والوں کو، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف، ایمان والوں کو جو واقعی خود ایمان لانا چاہیں۔ تو یہ الحمدللہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 52 سے لے کر 54 تک یہ معاملہ بالکل کلیئر ہو گیا اس حوالے سے۔ لیکن ابھی بھی کریٹیکل چیزیں کچھ باقی ہیں، انشاءاللہ اگلی دفعہ ڈسکس کریں گے۔ ایک چیز میں ڈسکس کر لوں، یہ سورۃ الحج کی 52 نمبر آیت کے کانٹیکسٹ میں ایک مرسل روایت ہے جو تفسیر ابن کثیر میں بھی نقل کی گئی، ابن کثیر نے بھی اس کو ضعیف ڈکلیئر کیا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی آیات تلاوت کر رہے تھے سورۃ النجم کی، تو اسی دوران اسی وزن کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے کچھ اور الفاظ نکل گئے ان کی کافروں کی دیویوں کے بارے میں، تلک الغرانک العلا، کہ یہ دیویاں بڑی اونچے مرتبے کی ہیں، لات اور عزا۔ یہ روایت وہ پیش کرتے ہیں کہ اس کے بعد پھر کافر بھی جو ہے وہ سجدے میں گر پڑے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قرآن کی آیات پڑھی تھیں، ساتھ شیطان نے آپ کی مبارک زبان سے یہ الفاظ معاذ اللہ استغفر اللہ نکلوا دیے۔ یہ بھائیوں بالکل جھوٹی روایت ہے، اور اس کا میں نے پوسٹ مارٹم مسئلہ نمبر 36 اسی ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ، اس میں جو میں نے 5 جھوٹی اور ضعیف روایتوں کی مثالیں دی ہیں کہ جن کی وجہ سے دین کا بیڑا غرق ہوا ہے، اس لیے صحیح حدیث پر ایمان لانا ضروری ہے، ان میں سے ایک مثال یہ بھی ہے۔ یہ بالکل جھوٹی روایت ہے، اس کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء کرام علیہ السلام دین پہنچانے کے حوالے سے 100% اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتے ہیں، ان پر کوئی شیطان کا غلبہ نہیں آتا۔ لیکن جہاں تک دنیاوی معاملات کا تعلق ہے، صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 طرق موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ بڑا ڈیٹیل واقعہ ہے، ابھی ٹائم نہیں بیان کروں، تبیر نحل والا واقعہ، وہ کھجوروں کی پیوند کاری اور گرافٹنگ والا واقعہ، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اینڈ پہ ارشاد فرمایا، انتم اعلم بامر دنیاکم، دنیا کے کاموں کو تم بہتر سمجھتے ہو۔ اور اس میں آگے الفاظ ہیں صحیح مسلم میں، ابو داؤد میں بھی موجود ہے یہ حدیث، مسلم میں 4 طرق اس کے موجود ہیں
کہ جب کبھی میں تمہیں اللہ کے ریفرنس سے کوئی بات بتایا کروں تو اس کو من و عن قبول کیا کرو. ہاں جب تمہارے دنیاوی معاملے میں کوئی تمہیں مشورہ دوں تو تم خود دیکھ لیا کرو دنیا کے کاموں کو تم بہتر سمجھتے ہو جو تمہارا اپنا ایکسپیرینس ہے. اب دیکھیں نا جو آج اس وقت سائنس نے جو ترقی کی ہے، یعنی کہ وہ 550 مسافروں کو لے کر ایئر بس A380 آسمان میں اڑ رہی ہے، اور کہاں لوگ 4 مہینے میں حج کے لیے پہنچتے تھے اور اب 4 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں. اب یہ صحابہ کرام کو تو یہ چیزیں، یہ ٹیکنالوجی نہیں پتا تھی نہ ان کا یہ فریم آف ریفرنس تھا. تو یہ انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے وقت کے ساتھ ساتھ ایوولوشن کرائی، ترقی کروائی، اس حوالے سے. اور یہ حدیث تعبیر نحل والی میں نے پوری حدیث اور اس حوالے سے اسلام کا کیا کنسپٹ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کلیئر کٹ ایک ویژن دے دیا. انتم عالم بامر دنیاکم، اس حوالے سے 35 منٹ کی میری گفتگو ہے مسئلہ نمبر 39 کے نام سے، علم وحی اور علم سائنس کی اہمیت اور ان کا دائرہ کار. یہ بڑی امپورٹنٹ اور ٹیکنیکل گفتگو ہے. اس حوالے سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے.